صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لك الفداء. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله على أعدائهم أجمعين. آج روز شہادت کا بہترین وقت ہے. آئیے شہادت کے روز اپنے مولا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ توسل کریں. یا ابا عبد اللہ یا جعفر ابن محمد الصادق یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلی علی محمد و آل انتہائی قابل احترام برادران خاندان بزرگان اور جوانان عزیز، آج کی اس مجلس اعزاز کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص امامی کے امام کی بارگاہ میں تمام علماء و اعلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عظم اللہ وجورنا و وجورکم عرض کرتا ہوں. خدا بند مقال کا شکر ہے کہ
جس نے ہمیں اپنے چھٹے امام اور اہل بیت کی چھٹی کڑی اور اس زمانے کے عظیم معصوم کے ساتھ متوسل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس موقع پر چند جو کلمات کہے جائیں خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس عظیم معصوم سے ہم اپنی زندگی کی بہترین نمونے اخذ کر سکیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پائیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیشہ دامن اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب بھی کسی شخصیت کے لیے جمع ہوا جاتا ہے تو ان کے القابات یا خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس شخصیت کے ساتھ آج ہم متوسل ہو رہے ہیں یا جن کی یاد میں شہادت کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، ان کو صادق آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی آل محمد علیہ السلام کے صادق و امین ترین شخصیت، جنہوں نے مکتب اہل بیت کو تدوین کیا، سبحان اللہ، مکتب جعفر کو تدوین کیا، اور دوسری شخصیت جنہوں نے مکتب اہل بیت کا اجرا کیا، راہ امام صادق پر چلتے ہوئے مکتب آل محمد کو، مکتب جعفر کو عملی شکل دی۔ ایک وہ شخصیت جو اس دنیا میں معصوم ہیں اور مکتب جعفری کو تدوین کیا، اور دوسری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے مکتب جعفری کو ایک سسٹم دیا۔ ایک وہ شخصیت جس نے علوم آل محمد پیغمبر اکرم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اللہ کی راہ کو زندہ کرتے ہوئے ایک شریعت کو تدوین دیا، شریعت کو مدون کیا، اور دوسری شخصیت جنہوں نے اپنے آقا و مولا، اپنے امام کی اس دی ہوئی شریعت کو زندہ کیا، سبحان اللہ، اور ایک ایسا سسٹم دیا جس نے آج ایک بار پھر مکتب علوم آل محمد کو عروج بخشا۔ بے شک بے شک۔ دونوں شخصیات امام صادق علیہ السلام یقیناً اولاد رسول اللہ سے اور معصومین میں سے 14 معصومین میں سے، لیکن ان کی راہ پر چلتے ہوئے ایک غیر معصوم، اس زمانے کے فقیہ ترین انسان، اس زمانے کے عالم ترین انسان نے امام صادق علیہ السلام کی دی ہوئی اس نقوش، اس شریعت کو ایک ملک میں نہ فقط لاگو کیا بلکہ اس انقلاب کے ساتھ دنیا میں تحول برپا کیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے معصوم شخصیت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور صلی علی محمد آل محمد، اور ان کے پیرو خاص اور اس زمانے کے فقیہ حضرت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، عزاداران سید الشہداء، آج کی اس مجلس اعزاء میں چند نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ امام صادق علیہ السلام کے دیے ہوئے وہ نصیحتیں
وہ توصیہ، وہ وصیتیں جو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش کیے اور جس کے ذریعے مکتب تشیع اور شیعان حیدر کرار کو محفوظ کیا، شیعان حیدر کرار کو تحفظ بخشا۔ امام علیہ السلام کی شخصیت اس طرح کی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف مکتب تشیع کو محفوظ کیا، پیروکاران تشیع اور پیروکاران آل محمد کو حفاظت بخشی۔ چند نکات اگرچہ علماء نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے اخذ کر کے بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جن کا ذکر کیا، لیکن میں چند نکات ان اوصاف میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ساتھ ہی اس شخصیت کے بارے میں جو وصیت نامے کے 2 کلمات کے ساتھ آج کی اس مجلس اعزاز سے استفادہ کریں گے۔ ایک بار سب مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز ساتھیو، جب ہم توجہ کرتے ہیں امام علیہ السلام کی زندگی، فقط ایک نقطہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اوصاف کی طرف آتے ہیں۔ وہ اوصاف، وہ توصیہ جن کے ذریعے مکتب تشیع کو ہمت ملی، طاقت ملی، اور شیعان حیدر کرار کو طاقت ملی۔ فقط 1-2 کلمے امام کے ساتھ متوسل ہونے کے لیے کہ امام کا زمانہ اس طرح کا زمانہ تھا کہ جس میں اموی خاندان، اموی خلفاء جو تھے ان کا دور ختم ہو رہا تھا اور عباسی خلفاء کا دور شروع ہو رہا تھا۔ دونوں نے، اموی خاندان نے بھی اور عباسی خاندان نے، دونوں نے مل کر اہل بیت کے ساتھ اپنی حکومتوں میں ظلم و ستم جاری رکھا، لیکن چونکہ اموی خاندان ختم ہو رہا تھا اور عباسی خاندان شروع ہو رہا تھا، اس لیے عباسی چاہتے تھے کہ اپنی حکومت مضبوط ہو۔ اس حکومت کی مضبوطی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے یہ 2 ادوار جو تھے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے امامت، صلی علی محمد۔